الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تم اہل علم سے ان باتوں کو پوچھا کرو جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں اور جس کو آپ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمارے درمیان علماء کا وجود یہ ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ علماء کے وجود سے ہمیں ہر قدم کے اوپر شرعی رہنمائی ملتی ہے، قرآن و سنت کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور جو غلط رواجات اور جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور مشہور ہوتی ہے اس کے متعلق ہمیں صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے اندر، بلکہ بہت سارے ایسے خواص جن کے درمیان ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں اور وہ اس کے اوپر اتنا یقین کیے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی ان کو ضروری نہیں لگتا ہے، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہے کہ جو عوام کے درمیان میں مشہور ہوتی ہے، عوام اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے اور ان کے مبتلا ہونے کے علماء کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تاکہ علماء بھی ان کی رہنمائی کرے اور اس کے بارے میں شرعی رہنمائی ان کی کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے ہم مربوط رہیں، کیونکہ جب تک ہم علماء سے رابطے میں رہتے ہیں اور علماء کرام سے ہم مسائل کو پوچھتے رہتے ہیں، شرعی باتوں کو پوچھتے رہتے ہیں، تو ہمیں صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ کتاب و سنت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات حاصل ہوتی ہے، اور شریعت کے مطابق ہر حکم کو کرنا اور شریعت کے مطابق ہر عبادت کو کرنا اور ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عمل درآمد ہونا، یہ اصل بات ہے۔ کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم شرعی رہنمائی کے اندر نہیں کرتے، کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں کرتے، اور ہم بے جا ہی اس کام کو کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کام کے کرنے کو ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم بالکل لا علمی میں ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں ہم تحقیق بھی نہیں کرتے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں جو عوام کے اندر مشہور ہیں، اس سے متعلق آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے تاکہ آپ کے سامنے صحیح باتیں آئیں، اور پھر اس کے بارے میں جو مشہور آج تک باتیں چلی آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو صحیح علم حاصل ہو جائے۔ چنانچہ عوام کے درمیان ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا پھر بتاتے ہیں کہ مرتے وقت وہی نظر آتا ہے، اور شیطان جو ہے اس وقت پیشاب کا پیالہ لے کر آتا ہے تاکہ وہ مرنے والے کو پلائے۔ تو پھر وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آدمی کو عصر اور مغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت نہیں ہوگی تو اس وقت جو ہے شیطان کا پیالہ پینے سے انکار کر دے گا۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی بات ہے، نہ کسی بزرگ کے زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ہے، نہ کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات جو عوام کے اندر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت درخت کو ہلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے ہلانے سے وہ بے چین ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا بھی کوئی شریعت و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ فلاں جانور کے بولنے سے کسی آدمی کی موت واقع ہوگی، کوئی آدمی مر جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جس گھر کے اوپر الو بیٹھ کر رات کے وقت بولتا ہے اس گھر کے اندر کسی نہ کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا بھی کوئی قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ موت کا واقع ہونا
آدمی کے وقت پر ہی ہوتا ہے، جب آدمی کا وقت ہوتا ہے اسی وقت آدمی کی موت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر فرمایا قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی جو وقت میعاد ہے، وقت مقررہ ہے، اس وقت سے نہ ایک گھڑی آگے مطلب پہلے آپ کو موت آ سکتی ہے، نہ ایک منٹ بعد میں موت آ سکتی ہے۔ جس وقت آپ کا وقت مقررہ ہے اسی وقت آپ کو موت واقع ہوگی۔ اس لیے کسی جانور کے بولنے سے کسی کی موت واقع ہوگی، یا کسی گھر کے اوپر الو کے بیٹھنے سے اس گھر کا کسی آدمی کا انتقال ہو جائے گا، اس کی شریعت و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ اور ایک چیز اور بھی مشہور ہے کہ کسی کا بچا ہوا پانی، جیسے کسی بزرگ کا پانی، کسی اللہ والے کے منہ کا پیا ہوا پانی، مطلب ان کے پیا ہوا پانی جو بچا ہوا پانی ہے، اس کو کھڑے ہو کر پینا ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، وضو کا بچا ہوا پانی ہے یا زمزم کا پانی ہے، اس کو کھڑے ہو کر پینے کے اندر حدیث کے اندر ملتا ہے، جیسے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک عمل اور ایک اثر حدیث میں ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے اس کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، اور پھر پینے کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا۔ اور زمزم کا پانی بھی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے غالباً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی زمزم کا یا وضو کا پانی بیٹھ کر بھی پیے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بلکہ مستحب چیز ہے کہ اگر آدمی وضو کا بچا ہوا پانی یا زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی لے تو یہ پینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ لیکن کسی کا بچا ہوا پیا ہوا پانی، اس کے اندر سے بچا ہوا پانی جو ہے اس کو کھڑے ہو کر پینے کے بارے میں جو بات ہے وہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کے قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ گالی دینے سے آدمی جو ہے 40 دن تک ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی بات مشہور ہے کہ گالی دینے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو 40 دن تک وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اگر اس کے درمیان یعنی ان 40 دنوں کے درمیان میں اگر اس کا انتقال بھی ہو جائے گا تو وہ بے ایمان مرے گا، ایمان کے بغیر مرے گا۔ تو حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اور گالی دینے سے وضو کا ٹوٹ جانا یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے۔ ہاں، گالی دینے کا گناہ یہ بالکل الگ بات ہے کہ گالی دینے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایمان سے نکل جانا اور اس کا وضو ٹوٹ جانا اس کے بارے میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اور بعض عوام کے درمیان میں یہ بھی مشہور ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کی یا اپنے پہچان والوں کی، ملنے جلنے والوں کی قبروں کے اوپر جا کے تازہ مٹی دیتے ہیں، اس کی بھی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ بیان کی جائے گی، لیکن جو ابھی یہ چند باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی کہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی جو عوام کے درمیان میں مشہور ہے اور اس کے اوپر لوگ ایسے یقین کیے ہوئے ہیں کہ بالکل اس کو قرآن و حدیث سے ثابت سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر پختگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، حالانکہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل ملتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے جن چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی صحیح رہنمائی کے اندر شریعت و سنت کے مطابق اور اسلام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔